بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو ہفتہ نمبر 7 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک میں ہم نے اپنے نصاب پہلا میقات جو ہے ہم نے اپنا مکمل کرا اور اس کے تمام مشقی کام کو سمجھا، اس کو اپنی کاپی میں اپنے مشقی کام کو کمپلیٹ تحریر کرا، اور یہی ہدایت آپ کو بار بار دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی کاپی پر اپنا تمام کام وقت پر مکمل کر کے اسکول تک پہنچائیں۔ آج ہفتہ نمبر 7 ہے۔ اس میں آپ کا ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک جتنا بھی نصاب پڑھایا گیا ہے اس کی دہرائی ہوگی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو یہ تمام کام جو ہے اچھی طریقے سے دوبارہ سے یاد بھی کروا دیا جائے تھوڑا، اور ساتھ ہی دہرائی بھی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کاپی کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے پہلے میقاتی امتحان کی تیاری بھی آسانی سے کر سکیں۔ میں آپ کو ہفتہ وار جو ہے تمام موضوعات جو ہے سمجھاؤں گی۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ اعادے کے طور پہ کارڈ شیٹس کے اوپر تمام ہفتے لکھے ہیں۔ ہمارے پاس ہفتہ نمبر 1 یونٹ نمبر 1 اور اس کا موضوع تھا کہانیاں، یعنی پہلے ہفتے میں جو ہمارے پاس جو یونٹ تھا اور اس کے اندر جو بھی مشقی کام تھا، جو موضوعات تھے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ ہمارا جو یونٹ کا موضوع ہوتا ہے، یونٹ کے اندر موجود اسباق میں، نظموں میں، عبارتوں میں، کہانیوں میں، قصوں میں اس یونٹ کے موضوع کی جھلک ہوتی ہے۔ تو اس میں قواعد کا بھی کام ہوتا ہے۔ تو اس تمام جو ہے عنوانات کو میں نے یہاں شیٹ پہ تحریر کرا ہے کہ ہم نے ہر ہفتے میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ پڑھی ہیں، اور ہم ان کو آج جو ہے اسی طرح مرحلہ وار جو ہے وہ دہرائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہفتہ نمبر 1 میں ہمارا پہلا یونٹ شروع ہوا تھا اور اس کا موضوع تھا کہانیاں۔ ہمارے پاس ہفتہ نمبر 1 میں پہلا ہی یونٹ شروع ہوا تھا اور اس یونٹ کے اندر کا پہلا موضوع تھا کہانیاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سے اسباق پڑھے یا کون سے قواعد کے موضوع جو ہے وہ سمجھے۔ سب سے پہلے اس میں تھا کہانی۔ کہانی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کہانی کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم اس کے اندر جتنی ہم نے کہانیاں پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے کہانی کو سننے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور اس کا مشقی کام کرنے میں ہمیں ہماری دلچسپی کتنی ہوتی ہے۔ تو کہانی جو ہے وہ کرداروں کے واقعات کو ادبی انداز میں تحریر کرنے کا نام ہے۔ یعنی بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری قصے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، تو ان کو جو ہے ادبی انداز سے یعنی طریقے سے ان کو تحریر کرنا، ان کو لکھنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کہانی۔ تو جتنا ہم ادب کا یعنی ان قواعد کا، ضوابط کا خیال رکھ کے واقعات کو تحریر کریں گے، طریقے سے اور ترتیب سے لکھیں گے، تو پڑھنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اپنی کتاب کی کہانیاں جو ہیں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے
کہ ہم جو ہے جب تک کہ اس کو پورا نہیں ختم کر لیتے ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے. تو یہی وہ خاص بات ہے، خاص پہلو ہے اس کہانی کا کہ ادبی طریقے سے قواعد و ضوابط کا، جملوں کا، ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے واقعات کو جب ہم تحریر کرتے ہیں تو وہ کہانی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے. کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. اقسام جو ہے اس کی کتنی ہے؟ دو ہیں. ایک حقیقی ہے، ایک فرضی ہے. حقیقی پہلو کے اندر جو ہے وہ سچے واقعات اور جو سچی باتیں تحریر کی جاتی ہیں، اور فرضی کہانی کے اندر جو ہے وہ تصوراتی خیالی جو ہے وہ واقعات تحریر کیے جاتے ہیں. کہانی لکھنے کے میں نے آپ کو بھی پچھلے ہفتے یعنی ہفتہ نمبر 6 میں بھی سمجھایا تھا کہ کہانی لکھنے کے جو ہے نا وہ 5 پہلو ہوتے ہیں، یعنی کہانی کے 5 حصے ہوتے ہیں جن کو ہم مد نظر رکھ کر پھر کہانی جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور کہانی کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کردار کا. کہانی کا سب سے پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کردار ہوتا ہے. کردار میں چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، کوئی دوست ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے اس کہانی کا پس منظر ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے پس منظر یعنی وقت کیا تھا، جگہ کیا تھی، مقام کیا تھا. تیسرا ہے مکالمہ یا تاثرات، یعنی کیا بات چیت تھی، کیا چہرے کے تاثرات تھے، یا اس بات کو بیان کرنے کا کیا طریقہ تھا اور اثر تھا. اس کے بعد آتا ہے نقطۂ نظر، یعنی کیا ہمیں ان تمام بات چیت سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ حاصل ہوئیں، یا کیا ہمیں خاص جو ہے وہ پیغام ملا. اور سب سے آخر میں آتا ہے خاکہ، یعنی ہم نے پوری کہانی کا اس طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ ایک عبارت جو ہے وہ مکمل کر لی، ایک خاکہ جو ہے وہ بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر حصے کا خیال کرتے ہوئے اپنی کہانی کو مکمل کرا. یہ آپ کا پہلا موضوع تھا ہفتہ نمبر 1 میں، اور یونٹ نمبر 1 میں کہانی کو کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے لکھا جاتا ہے. اسی یونٹ کے اندر جو ہے آپ نے اگلا قصہ پڑھا تھا، قصہ سلیمان کے نام سے ایک سبق پڑھا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں ان کو بھیجا تو پوری مخلوقات جو دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب جو ہے ان کے تابع تھے، یعنی جن بھی، انسان بھی، چرند پرند، مچھلیاں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، یہ سب یعنی سب جو تھے وہ ان کا حکم مانتے تھے. اور آپ نے ملکہ بلقیس اور اس کی عوام کو اسلام کی دعوت دی تھی، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا تھا. تو یہ سارا آپ نے اس قصے میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے مشکل سوالات، الفاظ بینی اور خالی جگہ وغیرہ کا کام جو ہے وہ اپنی کاپی میں کرا ہے. تو آپ اپنے امتحان کی تیاری جو ہے اس سبق کی اپنی کاپی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہفتہ نمبر آتا ہے 2. ہفتہ نمبر 2 کے اندر یونٹ نمبر 1 ہی کا کام ہے، لیکن کس کا ہے؟ قواعد کا. اس میں سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ہے متضاد. متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ یعنی مخالف. جیسے کہ کوئی لفظ آپ کو دیا گیا، اس کا الٹ کیا ہے، اس کا مخالف کیا ہے، وہ آپ کو تحریر کرنا. فار ایگزامپل جیسے آپ لکھتے ہیں دن، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ رات. اب ضروری نہیں کہ یہ لفظ پہلے لکھا ہوا، یعنی الفاظ میں ہمارے پاس یہ آ رہا ہے دن، ہم نے لکھ دیا، لیکن اگر ہمارے پاس الفاظ میں رات آ رہا ہے تو اس کا الٹ بھی دن. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ چاہے یہ ہو یا یہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے الٹ، یعنی جب وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں گے، الٹ ہوں گے، مخالف ہوں گے، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ متضاد کہلائیں گے. جیسے کہ شب، صبح. شب کہتے ہیں رات کو، رات کے کیا ہوگا؟ صبح ہوگا. دن کا کیا ہوگا؟ رات ہوگا. مکمل، نامکمل. ٹھیک ہے، مکمل، نامکمل. یا نامکمل اگر پہلے لکھا ہے تو مکمل، یعنی ایک دوسرے کے الٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ ہو، ان کا الٹ ہی ہوگا. یہ بھی الفاظ کی جگہ پہ آ سکتے ہیں، اور یہ اپوزٹ یعنی الٹ کی جگہ پر، متضاد کی جگہ پر یہ لفظ بھی آ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لفظوں کا ایک دوسرے کے الٹ ہونا، مخالف ہونا کیا کہلاتا ہے؟ متضاد کہلاتا ہے. اگلا ہے صفت و موصوف. پہلے میں آپ کو صفت کی تعریف بتاتی ہوں. صفت کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے خوبی یا خامی. کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی، اچھائی یا برائی کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتا ہے.
جیسے کہ ہم ایک جملہ لکھتے ہیں، اچھا بچہ، مدھم آواز، خوبصورت شہر، کالی بلی. ٹھیک ہے، یہ 2-3 میں نے آپ کے سامنے مثالیں لکھی. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں صرف جیسے کہ میں نے بتایا خوبی یا خامی. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے پر کیا بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا، اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے. تو یہ اچھا جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے مدھم آواز. آواز تو ہے لیکن مدھم، مدھم کا مطلب ہوتا ہے ہلکی. تو یہاں پر کیا خوبی بتا دی کہ مدھم جو ہے وہ آواز ہے، یعنی مدھم جو ہے وہ اس کی صفت ہے آواز کی. ٹھیک ہے، خوبصورت شہر، شہر ہے لیکن خوبصورت، یعنی یہ بھی اس کی خوبی بتا دی. اس کے بعد بتایا کالی بلی، بلی تو ہے لیکن کیا ہے؟ کالے. تو یہ جو آپ کے سامنے الفاظ تحریر ہیں یہ ساری جو ہے اس میں صفت ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ خوبیاں ہیں. خوبیاں ہیں کس کی ہیں؟ ان لفظوں کی جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، جیسے بچہ، آواز، شہر، بلی، ان کی جو ہے یہ خوبیاں ہیں، یعنی اس میں صفت ہیں. اب اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا لفظ آ رہا ہے موصوف. اب موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی اچھائی یا برائی جو ہے بتائی جائے. یہاں میں نے بتایا کہ جب کسی لفظ کے ساتھ کوئی خوبی یا خامی کا لفظ تحریر ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے اس میں صفت. لیکن وہ لفظ جس کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہے، جیسے بچہ، آواز، شہر، بلی، یہ آپ کے کہلائیں گے موصوف. ٹھیک ہے، یعنی کیا دوبارہ سے اب ملا کر ہم اگر اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز، کسی بھی جگہ، کسی بھی شخصیت کے خوبی یا خامی کو بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس میں صفت و موصوف. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. یعنی جس چیز کی بتائی جا رہی ہے خوبی یا خامی تو وہ تو اس میں صفت میں آ گیا، لیکن جس چیز کی بتائی جا رہی ہے وہ موصوف میں آ گیا. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہمارے آس پاس ہماری کاپی میں، ہماری کتاب میں موجود ہیں. آپ اس کا کالم بنائیے، یا آپ نے ابھی تک بہت سارے ایسے الفاظ پڑھے بھی ہوں گے. آپ لوگوں کو خوبیاں خامیاں تلاش کر کے آپ ان کا کالم بنائیے اور آپ آرام سے ان موضوعات کو سمجھ سکتے ہیں اور مشقی کام جو ہے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمیں تعریف کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، موضوع کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہمیں وہ موضوع سمجھ میں آتا ہے اور مثال اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم اس طرح کی اور مثالوں سے اس کی مشق کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل نہیں لگتا. یہاں پر صفت و موصوف کا کام ہو گیا. آگے ہے صفت کی اقسام، یعنی خوبی یا خامی جو ہے ہمارے پاس اس کی کتنی اقسام ہے. تو اس میں صفت کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں. پہلا آئے گا صفت ذاتی، دوسرا نسبتی، تیسرا مقداری، اور چوتھا آئے گا آپ کے پاس عددی. دیکھیں ذرا سا غور کریں گے تو ہمیں یہی پتا چلے گا کہ یہ ہم سے لفظ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہاں پر صفت کا میں نے آپ کو بتایا اچھائی یا برائی. ذاتی یعنی کسی ذات کی، کسی شخصیت کی، کسی چیز کی، کسی جگہ کی. ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے ابھی میں نے مثالیں آپ کو 2-3 مثالیں دی تھی کہ اچھا بچہ، بچہ ہے، بچہ ذات ہو گیا. ٹھیک ہے، موصوف ہو گیا، اور اس کی اچھائی جو ہے وہ صفت ہو گئی. نسبتی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے نسبت دے کر اس کا تعلق ظاہر کر کے بیان کرنا. جیسے ہمارے پاس اس چیز کے لیے مثال آ جاتی ہے لاہوری نمک. ٹھیک ہے، لاہوری نمک یعنی نمک ہے لیکن شہر سے تعلق جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لاہور کے شہر کا نمک ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اس کا نام دیا لاہوری نمک. تو یہ کیا ہو گیا؟ نسبت ہوگی لاہور سے، یعنی تعلق ظاہر کر دیا نمک کا
کہ وہ لاہوری نمک ہے، ظاہر ہے اس کا فائدہ ہوگا، اس میں کوئی اچھائی ہوگی جس کی وجہ سے اس شہر کی چیز سے اس کا تعلق کو جوڑ دیا۔ اب آتا ہے مقداری۔ مقدار کیا؟ یعنی کم یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ صفت مقداری میں ہمارے پاس مقدار آ جاتی ہے کہ تھوڑی یا زیادہ یا بہت کم، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں تھوڑا سا نمک، ٹھیک ہے، یعنی نمک ہم نے ڈالا کسی چیز میں لیکن اس کی مقدار کتنی ڈالی؟ تھوڑا سا ڈالا، ٹھیک ہے۔ یا ذرا سی چینی، اس میں بھی اشارہ، یعنی ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو کسی مقدار کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہے، کم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ذرا سی چینی، یعنی ذرا سی چینی، تھوڑا سا نمک۔ تو یہ جو تھوڑا اور ذرا سا کیا الفاظ ہیں، یہ ہماری مقدار کو ظاہر کر رہے ہیں اس میں صفت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے عددی۔ عددی جیسے کہ پتہ ہے کہ عدد گنتی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں ہم مثال کے طور پہ لکھتے ہیں 30 پارے۔ اب ہمیں پتہ ہے سپارے، یعنی قرآن پاک کے اندر ہمارے پاس جو سپارے موجود ہیں وہ کتنے ہیں؟ 30۔ یہ کس کو ظاہر کر دیا؟ عدد کو ظاہر کر دیا، تعداد بتا دی کہ یہ اتنے سپارے ہیں۔ اس طریقے سے جو اور بھی بہت ہمارے پاس مثالیں ہیں اور آپ کی کاپی میں بھی تحریر کروائی گئی ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہوئے ان کو دہرائیے تو آپ کو اور بھی آپ کی مشق ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے صفت کی اقسام بھی ہو گیا، ہمارے پاس اگلا موضوع آتا ہے واحد جمع۔ واحد کا آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ واحد کہلاتی ہے، اور دو یا دو سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ جمع کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان کو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، پہلی کلاس سے یہ ساری ہماری مشق جو ہے چلتی رہی ہے وقفے سے، لیکن جیسے جیسے درجہ ہم اپنی جماعت کا لیول جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، درجہ بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے کام کرنے کے طریقے بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو عربی قاعدے کے لحاظ سے آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے واحد جمع کا کام کرنا ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پر آ رہا ہے لفظ اثر، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اثرات بھی یا اثروں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی چھوٹی کلاسز میں ہم جیسے کرتے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جب ذرا ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس لفظوں کا چناؤ جو ہے، لفظوں کو چننا جو ہے وہ تھوڑا سا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے، ان کو بہت سمجھداری سے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے سامنے میں دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تو کہ ہمارے پاس آتا ہے لغت، یعنی دنیا میں بولے جانے والی بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان جو ہے کئی الفاظ، ہزاروں الفاظوں پر مشتمل ہوتی ہے، ان کی پوری طویل فہرست ہوتی ہے، اور جب ان الفاظوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس نئے الفاظ، نئی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور اگر ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایک لفظ کے کئی مطلب آ جاتے ہیں۔ یعنی سادے طریقے سے ہم اس کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور ادبی اور تحریری طریقہ جو ہے، قواعد جو ہے، ضوابط جو ہیں، ان کو خیال رکھ کے ہم اس لفظ کو کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم لفظوں کے مطلب یاد کر لیتے ہیں یا ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو پڑھا ہے اور اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے، اس لفظ کو دوسری جگہ پڑھا تو اس کا یہ مطلب بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے تھوڑا طریقہ آ جاتا ہے، تھوڑا قواعد آ جاتے ہیں، تو ان کو خیال رکھتے ہوئے ہم ان کی واحد جمع کا کام جو ہے کرتے۔ تو جیسے اثر ہے، ٹھیک ہے، آثار، ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، آپ کو کام بھی کروایا گیا ہے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کام کریں گے۔ جیسے حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ حروف، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کام جو ہے اپنا دہرانا ہے، کاپی میں آپ کے ہفتہ نمبر 2 میں ہی کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا موضوع آتا ہے کے اور کے کا استعمال۔ اب دیکھیے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے، سمجھ کے اور کے کا استعمال۔ اس کے کو ہم کیسے استعمال کریں گے، یا اس کا کیا کام ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے؟ دو جملوں کے درمیان کسی بات کو واضح کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ کہ اس لفظ سے ہم جو ہے اس دو جملوں کو جوڑ دیتے ہیں اور پوری بات جو ہے وہ ہمیں واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے مثال اگر ہم لیتے ہیں اس کے لیے،
استاد نے کہا. ٹھیک ہے, ایک جملہ یہ ہو گیا. دوسرا سچ بولو. دوسرا جملہ, جملے کو مد نظر رکھیے, یعنی الفاظ کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ ہے, یہ الفاظ ہے, یہ الفاظ. مجموعہ ہو گیا یعنی اکٹھے ہوئے تو مجموعہ کہلایا, تو الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سچ ایک الگ لفظ ہے, بولو ایک الگ لفظ ہے. ان کو جوائن کرا یا جوڑ دیا تو یہ بھی جملہ بن گیا. استاد نے کہا سچ بولو. لیکن اگر ہم اس دونوں جملوں کو اس کیس سے ملا دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ایک مفصل یعنی ایک کمپلیٹ, ایک مکمل جملہ آ جاتا ہے. استاد نے کہا کہ سچ بولو, یعنی بات کا زور بھی واضح ہو گیا کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, ہمارے استاد نے ہم سے کیا بات کہی, تو استاد نے کہا کہ سچ بولو. تو اب یہ مکمل جملہ جو ہمارے پاس آیا, اس کے نے اس کو جوڑ دیا اور ایک مکمل جملہ جو ہے وہ ہمارے پاس بن گیا. اس کو حرف بیاں بھی کہتے ہیں, یعنی اس لفظ کو لکھنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, یا یہ جملہ جو ہے ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ جو ہے جملے کا زور بیاں یا حرف بیاں جو ہے وہ کہلاتا ہے. اب دوسرا لفظ ہمارے پاس آتا ہے کہ کو ہم کیسے لکھتے ہیں اور کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جہاں تعلق کو ظاہر کرنا ہو. ٹھیک ہے, جہاں جملے کے تعلق کو ظاہر کرنا ہو. کیا تم آج خالہ کے گھر اب دیکھیے, کیا تم آج خالہ کے گھر جاؤ گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ والا کہ جو ہے وہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے, جملے کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جوڑتا ہے. کس طریقے سے جوڑا؟ اگر میں یہ لفظ کہ ہٹا دیتی ہوں, کیا تم آج خالہ گھر جاؤ گے, یعنی جملہ جو ہے وہ سننے میں, لکھنے میں, پڑھنے میں ہمیں صحیح محسوس ہو ہی نہیں رہا. لیکن ایک لفظ کو ہم اگر اس کے پاس, اس کے درمیان جو ہے تحریر کر دیتے ہیں اور پھر ہمارا جملہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے, تو پھر دیکھیے پڑھنے میں بھی جملہ ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے اور لکھنے میں بھی ہماری تحریر جو ہے وہ مکمل لگ رہی ہے. کیا تم آج خالہ کے گھر جاؤ گے. تو یہ آپ کو استعمال کے اور کے کا پتہ چل گیا ہوگا یقیناً, اور اس میں آپ کی کتاب میں, آپ کی کاپی میں یہ کام تحریر بھی ہے. تحریری حل شدہ مواد میں آپ کے پاس جملے بھی موجود ہیں, آپ ان کی مشق کیجیے. اس کے بعد کے اور کے کا استعمال. اس کے بعد آپ کا نیا موضوع آتا ہے تذکیر و تانیث. یہ کیا ہوتا ہے یہ ذرا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. تانیث, یہ تذکیر و تانیث جو ہے تو مذکر مؤنث لیکن لفظوں کا. جیسے مذکر مؤنث آپ نے پڑھا, مذکر ہوتا ہے نر اور مؤنث ہوتا ہے مادہ. ٹھیک ہے, جیسے چڑا, چڑیا, طوطا, ٹھیک ہے, مینا. تو اس طریقے سے نر اور مادہ جو ہے مذکر مؤنث کی اس میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو آپ مراد لیں گے یا معنی لیں گے وہ لیں گے لفظ, ایسے الفاظ کا استعمال جو لکھنے یا پڑھنے میں ہمیں مذکر کا جو ہے پتہ چلتا ہے ان کو پڑھنے لکھنے سے, اور یا مؤنث کا پتہ چلتا ہے. جیسے یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے دو جملے لکھ رہی ہوں, یعنی مذکر اور مؤنث کی الفاظ, ایسے الفاظ جس کو لکھ کر یا پڑھ کر جو ہے مذکر یا مؤنث کی عکاسی ہوتی ہے. جیسے مجھے بہت درد ہو ڈیش ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس دو لفظ ہیں, رہا اور رہی. تو آپ دیکھیے کہ اس میں سے کون سا لفظ جو ہے یہاں ہم لکھیں گے, تحریر کریں گے. مجھے بہت درد ہو ڈیش ہے, تو اگر میں لکھتی ہوں رہی ہے, مجھے بہت درد ہو رہی ہے, تو یہ غلط ہے. کیا لفظ آئے گا؟ رہا. اب اگر میں نے لکھ دیا یہاں پہ رہا, مجھے بہت درد ہو رہا ہے, یعنی مذکر کی طرف جو ہے لفظ کی آواز جو ہے, عکاسی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے الفاظ
جو مذکر کی آواز یا جھلک نظر آتی ہو یا مؤنث کی جھلک نظر آتی ہو تو ہم کو ان کو مطابق جو ہے خالی جگہ میں لکھنا ہے یا جملے کے اندر تحریر کرنا ہے. تو جملہ پڑھنے میں پھر ہمیں یہ بات واضح کر رہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں مذکر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں مؤنث کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو مثال اس کی دیتی ہوں. 10 روپے کی پیاز دے دو. ٹھیک ہے, اس میں کا اور کی یعنی آپ کو الفاظ ایسے دیے جائیں گے جس سے آپ نے چن کے آپ جملے کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کی, 10 روپے کی پیاز دے دو. اگر میں کی ہٹا کے, صحیح جملہ تو کی ہے, لیکن اگر کا لکھ دیتے تو 10 روپے کا پیاز دے دو, یعنی نہ پڑھنے میں صحیح لگ رہا ہے نہ لکھنے میں صحیح لگ رہا ہے, اور جو ہے جملہ جو ہے ہمارا کی لکھنے سے جو ہے مکمل ہو رہا ہے صحیح. تو صحیح جملہ جو تحریر ہوا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ کی جو ہے وہ مؤنث کی جو ہے آواز کی جو ہے وہ جھلک آ رہی ہے. تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے کیا کہلاتا ہے, تذکیر و تانیث. تو آپ یقیناً یہ کام بھی آپ کے بہت اچھے طریقے سے آپ کی کتاب میں موجود ہے, اور بس میں آپ کو یہاں پہ صرف میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کی دہرائی کرنے کے لیے بیٹھیں یا اس کا اعادہ کریں, ریویژن کریں, تو جو مین کانسیپٹ ہے, جو صحیح معنوں میں تعریف جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو. اور جب ہم کوئی بھی تعریف کا یا ڈیفینیشن کا کام کرتے ہیں تو اس کی ایگزامپلس جو ہیں, اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے 2 سے 3, تاکہ ہم اس تعریف کو ان مثالوں کے ساتھ مکمل کر سکیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کی مشق کریں, یعنی مشق کرنے کا مقصد ہے کہ اور الفاظ اور جملے اس طرح کی تحریر کریں کہ ہمیں یہ جو موضوع ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے. یعنی کسی وقت بھی اگر ہم سے اس موضوع کے بارے میں پوچھا جائے یا کوئی کام ہمیں دیا جائے تو ہم بآسانی, اور مشق ہوگی, پریکٹس ہوگی, تو آپ جو ہے یہ تمام کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. آپ کا یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہفتہ نمبر 2 کے اندر. ٹھیک ہے, ہفتہ نمبر 3 یونٹ نمبر 2 نیا یونٹ شروع ہوا. ہفتہ نمبر 3 میں موضوع ہے لغت. میں نے ابھی آپ کو بتایا لغت کیا ہوتا ہے. لغت کے معنی مطلب یہ ہے کہ بہت ساری زبانیں جو ہے دنیا میں بولی جاتی ہیں اور الفاظ کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے, یعنی بہت سارے زبان کے اندر بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں, نئے نئے الفاظ آتے رہتے ہیں, ہزاروں کے حساب سے یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایک ڈکشنری یا لغت کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے, اور ہم ان الفاظ ہی کی مدد سے اس زبان کو خوبصورت بناتے ہیں, مضبوط بناتے ہیں اور بہترین بناتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جیسے کہ 2-3 الفاظ میں نئے نئے لکھتی ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, پیراہن. پیراہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لباس. یعنی سیدھا سیدھا میں لباس بھی کہہ سکتی تھی, لیکن لغت کا اگر میرے پاس استعمال ہے تو میں اس میں اس لباس کے کئی نئے نئے الفاظ پڑھوں گی کہ ہم اس چیز کو یا اس لفظ کو ہم دوسرے کون سے نام سے, یعنی پیراہن اس کی جگہ پر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس ربا یا راکن. راکن کہتے ہیں لکھنے والا. اب میں سیدھے طریقے سے اگر خالی سمپل بات کروں, لکھنے والا بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر میرے پاس لغت کے الفاظ موجود ہیں اور مجھے ان کے مطلب پتہ ہیں یا میں نے یاد کر رکھے ہیں, یاد کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں ایک بہت اچھی مثال دوں گی کہ دیکھیں بچے قرآن پاک بھی حفظ کرتے ہیں, اس میں 30 سپارے ہیں, کئی 6666 آیات ہیں. تو جب ایک بچہ ان تمام چیزوں کو یاد کر سکتا ہے, اپنے اس ذہن میں محفوظ کر سکتا ہے, تو ہم اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں. مثال ہے سمپل کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہم اپنے حفظ کر چکے ہیں, اپنے ذہن میں محفوظ کر چکے ہیں, یاد کر چکے ہیں, تو اس اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے, وہ جو ہے ذہن کو وسیع کر دیتا ہے. تو ہم اپنے علم میں جیسے جیسے اضافہ کرتے رہتے ہیں, جیسے جیسے نئی نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں, ان کو یاد کرتے رہتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں یاد ہوتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے خالی ایک ہی لفظ اگر ہمیں
جو ہے یاد کرنے میں آسانی ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اس کو لکھ لیا ہے، تو اس سے جڑے لغت کے اندر ہم نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اکثر جگہ پر ہم ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرتے، ہم یہ لفظ لکھ کے اپنی بات چیت کو، اپنی گفتگو کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یقیناً لغت کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب یہ تو تھا اس کا تعارف، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے ضرب المثل۔ ضرب المثل کیا ہوتا ہے؟ ایسے جملے جس میں کوئی بات جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہو، یعنی اس جملے میں ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے فائدہ نظر آ رہا ہو۔ زیادہ تر تو زندگی کا جو ہے وہ تجربہ ہوتا ہے، ضرب المثل کے پیچھے جو ہے وہ زندگی کے تجربے کا اصل میں نچوڑ ہوتی ہے، اس میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک زندگی کا تجربہ جو ہے، خلاصہ جو ہے وہ دکھائی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے پھر اس پورے واقعے کو، پوری کہانی کو، پورے قصے کو، یا پوری جو بات چیت ہوتی ہے اس کو ہم ایک چھوٹے سے جملے میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اور ہم پوری واقعے کو تحریر کرنے کے بجائے ہم خالی اس ضرب المثل کو، اس جملے کو تحریر کر دیتے ہیں، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے۔ جیسے انگور کھٹے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام جو ہے آپ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کسی کام کو کرنے کی کوشش کی پر آپ سے وہ مکمل نہیں ہو رہا، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لوگ تنگ کریں گے، شرمندہ کریں گے، کہ لوگ بڑے اس سے کرنے تو آئے تھے پر کر تو نہیں پائے، تو پھر ہم نے اس چیز کو اس جملے میں محفوظ کر دیا کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی یہ کام ہی ایسا ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے، یا یہ کر ہی نہیں سکتا کوئی، اس چیز کو ہم نے اس ضرب المثل کے اندر جو ہے، یعنی اس جملے میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اس بات چیت کو، اس گفتگو کو، اس واقعے کو ہم نے اس چھوٹے سے جملے میں تحریر کر دیا، اور اس کے مطلب ہمیں معلوم بھی ہے۔ تو اس سے جو ہے پوری بات چیت واضح کرنے کے بجائے ہم اس جب جملے کو بولتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شرمندگی سے بچنا، شرمندگی سے، ندامت سے بچتے ہوئے ہم یہ الفاظ جو ہے ادا کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ ضرب المثل جو ہے وہ ہماری گفتگو کو جو ہے وہ خوبصورت بناتے ہیں، یعنی وہاں شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، ندامت کا کوئی پہلو نہیں آتا، اور بلکہ ہلکی سی یہ چیز جو ہے وہ مذاق میں یا جو ہے تھوڑا سا پرتکلف ماحول پیدا کر دیتی ہے، اور پھر جو ہے ہم اپنی گفتگو کو اس چیز سے جو ہے وہ خوبصورت۔ ویسے بھی ضرب المثالیں جو ہیں وہ گفتگو کو، بات چیت کو، زبان کو خوبصورت بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، چاہے انگلش ہو یا اردو ہو، جیسے انگلش میں آپ ایڈیمز پڑھتے ہیں، اگر ایڈیمز کو آپ جملوں میں یوز کریں گے تو آپ کے جملے جو ہیں وہ پاورفل ہوں گے، یعنی طاقتور ہوں گے، پر اثر ہوں گے، دوسرے پہ اثر ڈالیں گے، اور یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو شخصیت ہے وہ تعلیمی یافتہ ہے، یا اپنی زبان کا استعمال جو ہے، استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ خوب جانتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی بات چیت کو ضرب المثال کے ذریعے کریں گے تو آپ کا وقت بھی بچے گا، اور آپ کی جو جملے ہوں گے، جو بات چیت ہوگی وہ خوبصورت ہوگی، اور جو ہے پرتکلف ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ضرب المثل ہوگا۔ جیسے ایک انار 100 بیمار، یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دیتی ہوں۔ ایک انار 100 بیمار، یہ بھی ضرب المثل ہے، اس کے معنی ہے چیز کم ہے اور فائدے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر جو ہے فائدہ دینے والی چیز جو ہے، جس سے بہت سارے لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں پہ تعداد جو ہے لوگوں کی زیادہ ہے اور چیز جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے، تو ہم وہاں پر اس چیز کو ہم جو ہے اس طریقے سے نہیں بولتے، تو ہم اس کو ضرب المثال کے ذریعے ارے بھائی کیا کریں، یہاں تو ایک انار 100 بیمار، یعنی اپنی بات کو ہم نے مختصر کر کے چھوٹے سے جملے میں ضرب المثل میں قید کر دیا، مقید کر دیا، اور ہماری اس طرح جو ہے گفتگو بھی اچھی ہو گئی، اور ہمیں تفصیل میں بھی جانا نہیں پڑا، یعنی اگر ہم اس کے میننگ سمجھتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں، تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو ہے یہ بات چیت ہے، یا اس چیز سے جو ہے فائدہ جو ہے اٹھانے والے زیادہ ہیں اور چیز جو ہے کم بڑھ رہی ہے۔ تو یعنی ضرب المثل سے واضح ہو گیا کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، اور زبان میں جو ہے وہ
بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے، بول چال میں بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سبق ہے بائی سائیکل کی تعلیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مصنف نے کتنا شوق ہوتا ہے انہیں سائیکل چلانے کا، تو وہ کس طرح ایک مہمان کی، اپنے آئے ہوئے مہمان کی سائیکل اٹھا کے لے جاتے ہیں، اسے چلاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا حادثات ہوتے ہیں، کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکل کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ پھر جو وہ گھر آتے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ دلچسپ سوال ہے جس میں ضرب الامثال کا استعمال بھی بہت ہوا، یعنی لغت کے کئی الفاظ اس میں نئے نئے الفاظ آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ مثالیں بھی آئی ہیں تو آپ نے اس کے الفاظ معنی بھی کیے، میں خالی جگہ سوال جواب یعنی سبق آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کون سا ہے، تو اس سے منسلک جو ہے اس سارا کام جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب آتا ہے مذکر مؤنث۔ مذکر جیسے میں نے آپ کو بتایا، مذکر کہتے ہیں کس کی آواز آتی ہے؟ نر کی۔ مؤنث آواز آتی ہے مادہ، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ جیسے ابو، امی۔ ابو ہو گئے مذکر، اور مؤنث ہمارے پاس کیا آیا؟ امی، ٹھیک ہے، بھائی، بہن۔ یہاں تو یہ شخصیت آ گئی، پر اگر کچھ الفاظ ایسے ہوں جن کو پڑھ کے یا بول کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر کی عکاسی کر رہا ہے اور یہ مؤنث کی، تو یہاں پہ جیسے مذکر میں لفظ میں لکھتی ہوں K2 کے پہاڑ۔ پہاڑ کا جو لفظ ہے وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مذکر کو۔ کس کی عکاسی آ رہی ہے؟ مذکر کی۔ مؤنث میں جیسے کرلی، جھیل، ٹھیک ہے، جاتے ہیں آپ، پکنک پوائنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، لیکن دیکھیے جھیل، کرلی جھیل، جھیل کا نام کرلی ہے، یا کینچر جھیل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جھیل جو ہے وہ کس کی آواز دے رہا ہے؟ یہ لفظ مؤنث کی آواز۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں، مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ درجہ بہ درجہ جو ہے ہم جیسے جیسے اپنی کلاس جو ہے ہماری بڑھتی ہے یا اپنی جماعت سے ہم آگے آتے جاتے ہیں، تو ہمارے کام کرنے کے وہ موضوع وہی ہوتے ہیں، پر کام کرنے کے تھوڑے سے طریقہ کار جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، ہمارے پاس نئے نئے الفاظ آ جاتے ہیں، اور اس چیز کو، اس موضوع کو ہم اس میں دیکھتے ہیں، ان کی جھلک دیکھتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، پھر ہم اس موضوعات کے۔ تو اب آپ کو اچھے سے مذکر مؤنث کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ الفاظ ایسے ہیں جن کو جب ہم بولتے ہیں تو وہ ہمیں مذکر اور مؤنث کی آواز کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے۔ تو ایسے الفاظ جس میں مذکر کی جھلک ہو ان کو مذکر کی طرف لکھتے ہیں، اور جن الفاظ کو بولنے سے جھلک آتی ہے مؤنث کی تو ہم ان کو مؤنث میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہفتہ نمبر 3 میں جو ہمارے پاس آگے ہے موضوع وہ ہے مترادف، ٹھیک ہے۔ مترادف کیا ہوتا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ایسے الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں الگ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بات پہ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں یہاں یہ چیز اگر ہمیں یہاں سمجھ میں آ گئی تو ہمارے پاس آگے یہ موضوع جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور آتا رہے گا اردو زبان کے اندر، تو ہم اس کو آرام سے جو ہے وہ اس کا کام جو ہے ہم آرام سے کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس وقت یہ موضوع سمجھ میں آ گیا۔ ایسے الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں الگ الگ ہوں مگر ان کے معنی جو ہے وہ ایک ہوں۔ الفاظ جو ہے لکھنے میں اور بولنے میں الگ الگ ہوں، جیسے کہ یہاں ہم لکھتے ہیں سورج، ٹھیک ہے، شمس، آفتاب، ٹھیک ہے، یہ 3 میں نے لفظ لکھے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ایسے الفاظ جو لکھنے میں اور بولنے میں الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے، مگر معنی ایک ہوں۔ معنی کیا ہوں؟ ایک ہوں۔ آپ بتائیے، سورج، شمس اور آفتاب۔ آفتاب کو کیا کہتے ہیں؟ سورج ہی کہتے ہیں۔ شمس کو کیا کہتے ہیں؟ سورج ہی کہتے ہیں، یعنی معنی جو ہے وہ ایک ہو گئے پر الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں مترادف الفاظ۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے آپ چاند لکھیں گے ہیں تو چاند کو ہم کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ قمر بھی کہتے ہیں، مہتاب بھی کہتے ہیں۔ اپنے والد کو ہم ابو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سرپرست بھی کہتے ہیں، والد بھی کہتے ہیں، یعنی الفاظ الگ الگ ہیں پر معنی ایک ہی ہیں۔
اسی طرح سے ہمارے پاس اب اگلا موضوع ہے متشابہ الفاظ. متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی مترادف کا بتایا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ چیزیں یہیں پر سمجھ میں آ گئی تو آگے جو متشابہ اور مترادف جو ہے یہ موضوع جو ہم بار بار پڑھیں گے اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے. تو یہ چیز اگر ہمیں اس وقت سمجھ میں آ گئی تو آگے جو ہے ہمارے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت بہترین ہو جائے گی. مترادف میں نے بتایا کہ الفاظ لکھنے اور بولنے میں الگ الگ ہیں پر معنی جو ایک ہوتے ہیں، پر اس کے الٹ ہیں ایسے الفاظ جن کو بولنے اور لکھنے کا طریقہ ایک ہے لیکن ان کے معنی الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی مترادف کے بالکل تھوڑی سی الٹ ہوگی ڈیفینیشن کہ ایسے الفاظ جو جن کی املا ایک ہے، جن کو بولنے میں جو ہے آواز وہ ایک ہے مگر معنی جو ہے وہ الگ ہیں، الٹ ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے لفظ لکھا زد. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسی طرح ایک اور لفظ لکھا ملتا جلتا زب. آپ دیکھیے یہی املا ہے، اس کی یہی آواز ہے. اسی طریقے سے اس لفظ کی بھی املا وہی ہے اور وہی آواز ہے، یعنی زد زد. اس زد کا مطلب ہو گیا الٹ یا مخالف. ٹھیک ہے، اس زد کا مطلب ہو گیا اڑ جانا، کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اڑ جانا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کہلاتا ہے زد. جیسے کہ مثال میں مجھے آج اپنی امی کے ساتھ مارکیٹ ضرور جانا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں گے آمنہ جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ بازار جانے کی ضد کر رہی تھی، تو یہ یعنی اڑ جانا. اور یہاں پہ آج میں نے اپنی کاپی میں الفاظ ضد کا کام کیا، یعنی قواعد کے لحاظ سے الٹ کا مخالف کا کام کیا، الفاظ کے مخالف کا کام کیا. یہ بھی عموماً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا متشابہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہفتہ نمبر 4 آ جاتا ہے. 3 کا کام ہو گیا. ہفتہ نمبر 4 میں تفہیم سازی. تفہیم سازی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی پیراگراف کو، عبارت کو، سبق کو پڑھ کر اس سے منسلک مشقی کام میں سوال جواب جو ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے، ان کو سمجھ کے اسی عبارت میں سے اس کے جواب جو ہے تخلیقی لکھائی سے یعنی اچھے طریقے سے بنا کر جواب جو ہے تحریر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تفہیم سازی. اب تفہیم سازی کا کام آپ نے اپنی کاپی میں کرا ہے. یعنی آپ نے ایک سبق پڑھا ہوگا مارگلا ہلز، یعنی اسلام آباد کے شہر کے بارے میں پڑھا ہوگا. آپ نے دیکھا پہاڑی علاقہ ہے، اس میں مارگلا ہلز کے بارے میں بہت ساری تفصیل دی ہوئی ہے، کیسے پرندے وہاں کتنی قسم کے پرندے ہیں، کیسی پہاڑیاں ہیں، کیسا ماحول ہے، کیسے جو ہے وہ جانور ہیں، اور رہائش اور صحت کے لحاظ سے آب و ہوا کیسی ہے. تو یہ ساری تفصیل جو ہے سبق میں ہے. اس سے جو ہے مشقی کام کے اندر آپ نے سوال جواب کا جو کام کرا وہی کہلائے گا تفہیم سازی. خلاصہ نگاری. خلاصہ نگاری کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. خلاصہ نگاری ہوتا ہے کسی بھی عبارت کو مختصر کرنا، یعنی اگر آپ ٹو دی پوائنٹ ڈائریکٹ اس پہ تعریف پر آتے ہیں تو عبارت کو مختصر کرنا. یہاں تھوڑا سا اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ یہ ہوگا کسی بھی عبارت کو اس طرح مختصر کرنا کہ اس کا اصل مفہوم یعنی جو صحیح معنوں میں پوری اس کا مفہوم ہے وہ متاثر نہ ہو، وہ چھوٹا نہ ہو، وہ ختم نہ ہو. یعنی بات پوری ہمیں اس سبق میں جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے سمجھ میں آ رہی ہو. اگر ہم اس کو مختصر کر کے تحریر کرتے ہیں تو ہمیں سبق کے اندر جتنی بات چیت ہمیں سمجھائے گی وہ ساری ہمیں اپنی اس مختصر قریبی عبارت میں بھی سمجھ میں آ رہی ہو. یہ کہلاتا ہے خلاصہ نگاری. آپ نے خلاصہ نگاری کا کام بھی کرا. اپنے اسباق جتنے بھی آپ نے مختلف یونٹ میں پڑھے ہیں آپ ان کو مختصر کر کے لکھتے چلے آئے ہیں. اس میں تھوڑا سا 3 نکات کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. ویسے تو بہت ساری باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے لیکن اہم سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جب عبارت کو ہم اس کی خلاصہ نگاری کرتے ہیں تو اس کو غور سے پڑھیں پہلے. اس کے بعد اس میں ایک ہی طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو خط کشیدہ کر لیں. یعنی آپ نے پوری عبارت پڑھی، عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس میں جو ایک الفاظ جو ہے یا جو اس کے معنی جو ہیں وہ جگہ جگہ استعمال ہو رہے ہیں آپ نے ان کے نیچے خط کھینچ لیا. اور خط کھینچنے کے بعد تیسری دفعہ آپ نے ان الفاظ کو اس میں سے ہٹا کے صرف ایک بار استعمال کرا. عبارت کو پڑھا، الفاظ جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں جن کے مطلب بار بار وہی ہیں آپ ان کو مختصر کر کے 1 یا 2 دفعہ پوری عبارت میں تحریر کریں. اس کے بعد نئے الفاظ کا استعمال کریں اور جو اس میں الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں ان کو بھی مختصر کر دیں. تو اس طرح جب آپ کچھ چیزیں جو ہیں اس میں سے ہٹائیں گے
تو یقیناً جو ہے وہ سبق جو ہے وہ چھوٹا ہوتا رہے گا. تو یہی خلاصہ نگاری کہلاتا ہے. بس اس میں کچھ چیزوں کا جو خیال رکھنا ضروری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے مضمون نگاری. اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں مضمون کہتے کسے ہیں یا کیا ہوتا ہے مضمون نگاری. تو ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے گی تو ہم آرام سے مضمون کا کام تو ہم بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں, ہر یونٹ میں کرتے ہیں, ہر ٹاپک پر کرتے رہتے ہیں مختلف. تو مضمون کا کسی ایک موضوع پر اپنے خیالات کا تفصیل سے اظہار کرنا, ٹھیک, یعنی کسی ایک موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا تفصیل سے اظہار کرنا, اپنے احساسات اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا, اس عنوان کا خوبی خامی اور تمام باتوں اور تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس کو تفصیل سے تحریر کرنا کہلاتا ہے مضمون نگاری. اب ڈیفینیشن تو آپ کو سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مضمون کے لیے عنوان چن لیا, شہری و دیہاتی زندگی. مضمون کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. مضمون لکھنے کے لیے جو ہمیں 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے اس میں, یعنی مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے تمہید, یعنی بات چیت کو شروع کیسے کرتے ہیں, ابتدائی حصہ. پھر بیچ میں آ جاتا ہے نفس مضمون, یعنی مضمون جو عنوان ہوتا ہے, جو ٹاپک ہوتا ہے جس پہ ہم لکھ رہے ہیں, تفصیل دے رہے ہیں, ڈیٹیل دے رہے ہیں, تو اس کی خوبیاں یا خامیاں بیان کرنا, وہ آتا ہے نفس مضمون. اس کے ہر پہلو پہ غور سے پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا, وہ کہلاتا ہے نفس مضمون. اور آخر میں آتا ہے اختتام, کہ ہم اس عنوان کو کس طرح ختم کریں, جملے کون سے لکھیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا اختتام ہو اور پھر ایک ہمارے پاس جو ہے وہ مضمون جو ہے پورا تیار ہو جائے. شہری اور دیہاتی زندگی, شہری زندگی کے فائدے نقصان, یعنی شروعات کریں گے. اس کے بعد جب ہم بیچ میں نفس مضمون میں آئیں گے تو اس کے فائدے, یعنی شہر میں کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا کن چیزوں سے کن باتوں کو اپنا کے نقصان ہے ہماری زندگی میں, اسی طرح دیہات کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہیں, یہ ساری مد نظر رکھ کے ہم جب مضمون لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ تفصیل آ جاتی ہے, اس کے پہلو آ جاتے ہیں اس عنوان کے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ مضمون نگاری ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی موضوع کو چن کر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس ہفتہ نمبر 5 آتا ہے. ہمارے پاس اب ہفتہ نمبر 5 ہے, اس میں یونٹ نمبر 3 ہے, یعنی ہمارا یونٹ جو ہے وہ ایک نیا یونٹ شروع ہو رہا ہے جس کا موضوع ہے دوست. میں نے ہفتہ نمبر 6 میں آپ کو دوست کے بارے میں ساری تعریف جو ہے وہ سمجھائی تھی کہ دوست کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتا ہے. اچھا دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک تحفہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اب یونٹ کے لحاظ سے اندر جو بھی سبق ہوں گے وہ سب جو ہیں اس میں اسی دوست یا دوستی کی جو جھلک ہوگی. تو دوست کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ الفت اور محبت ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ کسی سے حسد نہیں کر سکتا, کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا, کسی کے لیے برائی نہیں رکھ سکتا, تو اس کے دل میں محبت ہے اور الفت ہے. اور یہی الفت اور محبت جو ہے وہ دوستی آگے بڑھانے میں جو ہے وہ زینہ ہے یا سیڑھی کہہ لیں. اب اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کا چناؤ کرنا چاہیے, دوستوں میں تبادلے ہونے چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے ہر مشکل میں مدد کرنی چاہیے, ان کے راز جو ہے وہ راز ہی رکھنے چاہیے. اس طریقے سے یہ کچھ بنیادی نکات ہوتے ہیں جو دوستی کو ہماری مضبوط کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. دوست سے ہی منسلک ہمارے پاس یونٹ کے اندر ایک پہلا سبق آ رہا ہے جس کا نام ہے خزانہ. خزانہ صحیح لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ خزانے جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, ظاہر مال و دولت ہو, روپیہ پیسہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو عنوان آپ کا چل رہا تھا دوست, اس کے لحاظ سے خزانے کا مطلب یہاں دوستی ہی لیا جائے گا. اس میں آپ کے سبق کے اندر وہی 2 دکانداروں کی کہانی پوری ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں میں دوستی ہوتی ہے اور وہ ایک ساتھ سارا زندگی کے سارے کام جو ہے وہ کرتے ہیں, پر ایک لالچ بیچ میں آ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے راز جو ہیں اس میں ایک دوسرے کو شریک نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اس طریقے سے جب پریشانی کے اندر جو ہے وہ اس کا دوست اس کی مدد کرتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں وہ اس دوستی کو, اس خزانے کو پہچانتا ہے جو دوست کی شکل میں اس کو ملتا ہے. اس سبق کے تمام کام جو ہے وہ آپ کی مشقی تحریری حل شدہ مواد کے اندر مشقی کام موجود ہے. آپ وہاں سے اس کے سوال جواب اور تمام کام کو دہرائیں گے. اس کا خلاصہ بھی اس میں موجود ہے, پر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ پورا سبق تھا یہ بڑا ہے, آپ اس کو مختصر کر کے لکھیں گے. اس میں سے الفاظ کا چناؤ, جملوں کا چناؤ کریں گے, اور جیسے کہ 300 اگر الفاظ ہیں ایک مثال کے طور پہ ایک سبق میں, تو آپ نے ان کو مختصر کر کے
2-3 بار ان عبارتوں کو پڑھنا ہے، خط کشیدہ کرنا ہے، الفاظ جو دہرائے جا رہے ہیں جن کا مفہوم جو ایک ہی ہے ان کو مختصر کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ کچھ اصول ہیں، جن نکات ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہم خلاصہ جو ہے یا تلخیص نگاری جو ہے اس کا کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے 300 الفاظ سے 100 الفاظ کے اندر جو ہے ایک عبارت آ جاتی ہے، وہ اس کا خلاصہ کہلاتا ہے. مرکزی خیال، مرکز کہتے ہیں درمیان کو، ٹھیک ہے نا. خیال ہوتا ہے رائے یا مشورہ، یعنی کوئی بھی سبق ہے، کوئی بھی نظم ہے، اس میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے مصنف یا شاعر جو ہے کیا پیغام دے رہا ہے. تو سبق میں جو پیغام دیا گیا تھا دوستی کے بارے میں، اچھے دوست کے بارے میں، وہ ہم نے بما حوالہ لکھنا ہے. حوالہ کیا ہوتا ہے؟ سبق کا حوالہ دینا، کہ مدرجہ بالا سبق ہماری اردو کی درسی کتاب یا اردو زبان کی کتاب میں ڈیش کے نام سے، دوست کے نام سے یا خزانے کے نام سے موجود ہے، اور اس کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ حوالہ بھی مکمل ہو جائے گا. یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اچھے سے سمجھایا تھا اور آج بھی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا ہفتہ نمبر 5 مکمل ہو گیا. ہمارا آخری ہفتہ ہفتہ نمبر 6 ہے، جس میں خطوط نگاری. سب سے پہلے یہاں پہ قواعد کا جو عنوان آ رہا ہے وہ ہے خطوط نگاری. خطوط نگاری کیا ہوتا ہے؟ خط کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے لکیر کھینچنا یا نشان لگانا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر خط کے معنی ہے اپنے احساسات، جذبات اور خیالات سے دوسرے کو آگاہ کرنا، جبکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. خط جو ہے وہ گفتگو ہے، ایک طرح سے عادی ملاقات ہے کہ جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنی تمام باتوں سے کس طرح آگاہ کرنا ہے اور ان کی باتوں سے کیسے ہم نے جاننا ہے یا آگاہ ہونا ہے. تو یہ خط جو ہے یہ وہی ذریعہ ہے. اس کو لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بھی 5 حصے ہوتے ہیں. دائیں طرف جو ہے آپ نام، پتہ، القاب و آداب، سلام اور دعا سے شروع کرتے ہیں، اور بیچ میں جو ہے نفس مضمون ہوتا ہے، یعنی خط جو ہے کس موضوع پہ لکھ رہے ہیں. آپ اس کو چھٹیوں کے لیے بلا رہے ہیں، یا آپ جانا چاہتے ہیں، یا کوئی جشن آزادی منا رہے ہیں آپ، یا آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے، یا آپ کہیں پر پکنک منانے کے لیے اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ درمیان اس کی ہم بات چیت لکھیں گے، وہ کہلائے گا نفس مضمون. آخر میں بائیں طرف جو ہے وہ اختتام ہوگا. اختتام میں آپ اپنا نام لکھیں گے، سلام دعا کریں گے، ٹھیک ہے، دعا دیں گے، اور جگہ کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر تحریر ہوگا. خط لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آپ کے پاس کتاب میں آپ کی دوست کے نام ایک خط ہے، جس میں ایک کھیل کا ذکر ہے، کبڈی کھیل کا ذکر ہے. میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ سمجھایا تھا. اس کا تمام کام بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس کو اچھے سے دہرائیں گے، یاد کریں گے اور خط لکھنے کی مشق کریں گے. ہمارے پاس قواعد میں اب ہفتہ نمبر 6 میں جو آ رہا ہے، سب سے پہلے آ رہا ہے تشبیہ. تشبیہ سے ہی یعنی نام سے ہی تھوڑا سا ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہم سے کہی جا رہی ہے. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا، یعنی کوئی بھی ایک چیز کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر مشابہت دینا، یا اس کو دوسری چیز کے مانند جو ہے قرار دینا. یعنی اگر اس میں اس چیز میں کوئی ایسی خصوصیت ہے اور دوسری چیز میں بھی وہ خصوصیت ہے، تو اس خصوصیت کی بنا پر ان دونوں کو ایک جیسا قرار دینا، یہ کہلاتا ہے تشبیہ. اب الفاظوں میں جیسے ہم کسی کی رنگت گوری ہے تو ہم اکثر اس کو کہہ دیتے ہیں اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے. یعنی ہم نے کس سے تشبیہ دی؟ دودھ سے دی، کیونکہ دودھ کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے. ریشم کی طرح ملائم، جیسے اگر ہم مثال دیتے ہیں ریشم کی طرح ملائم، ہمیں پتہ ہے کہ ریشم کا دھاگا جو ہے وہ بہت ملائم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرا یہ کمبل جو ہے ریشم کی طرح ملائم ہے، تو یعنی کمبل میں میری یہ خوبی ہے، یہ خوبی ریشم کے دھاگے میں بھی ہے. تو اپنے کمبل کو اس ریشم کے دھاگے سے جو ہے میں نے اس خوبی کی بنا پر جوڑ دیا ہے، اس کی مثال اس کے ساتھ دے دی ہے، تو یہ کہلاتا ہے تشبیہ. آپ کو تشبیہ بھی سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو موضوع آ رہا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، وہ ہے متشابہ مگر مختلف المعانی الفاظ. یہ آپ کا موضوع ہے. یہیں سے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا موضوع سے متشابہ یعنی ملتا جلتا، ٹھیک ہے. مگر ہمیں اس بات میں جو خاص انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مگر مختلف معنی، یعنی معنی مختلف ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک لفظ ہے متشابہ، یعنی ان کی املا بھی ایک ہے، ان کو بولنے کا انداز بھی ایک ہے، تو یہ ہو گئے متشابہ الفاظ. لیکن کیا کہا ہے؟ مگر مختلف المعانی. اس کے معنی ہیں الٹ،
اور اس کے معنی ہو گئے اڑ جانا. ٹھیک ہے, جیسے ادا. ادا, یہ ادا یعنی کسی کو دینا. ٹھیک ہے, کوئی چیز دے دینا. یہ ادا, یہ ہو گیا طرز یا ڈھنگ. اب میں آپ کو جملوں میں بھی یہ بات سمجھاتی ہوں جلدی سے. ادا, میں نے اس کا قرض ادا کر دیا یعنی دے دیا. آفریدی کے چھکے مارنے کی ادا ہی نرالی ہے. ٹھیک ہے, یا عمران خان کی بولنگ جو ہے اس کی ادا ہی نرالی ہے. تو کسی مطلب املا اس کی ایک ہے, اس کی آواز ایک ہے, الفاظ ایک ہے, مگر معنی کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں. تو جب ایک ہے پہلے تو ہم اس کو کہیں گے متشابہ, مگر معنی مختلف یعنی معنی کی طرف آئیں گے تو وہ ایک دوسرے سے مختلف. یہ عنوان بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے. ٹھیک, قواعد کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور جب تک ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ایک دفعہ میں آپ کو سمجھنا ہے, آپ بار بار ویڈیو دیکھیں اور کتاب سے اور اپنی جو ہے قواعد کیا پورشنز ہے اس سے مدد لیں تو آپ کو اور بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. آخری ہمارے پاس موضوع ہے مکالمہ نگاری. مکالمے سے پتہ چل رہا ہے کہ بات چیت. ٹھیک ہے, یعنی مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ بات چیت. اب دو افراد میں بھی مکالمہ ہوتا ہے اور دو سے زیادہ افراد ہو جب بھی ہم کرتے ہیں, اپنی والدہ سے بات چیت کرتے ہیں, مکالمہ نگاری یعنی انہوں نے ہم سے کچھ پوچھا, ہم نے اس کا جواب دیا ہے. کسی موضوع کو لے لیا, دو دوستوں کے درمیان ہو رہی ہے کوئی موضوع ہے, جیسے کہ میں نے ابھی سے پہلے بتایا شہری اور دیہاتی زندگی پر ہے. دو دوست کھڑے ہیں اور ایک جو ہے وہ دیہات کے بارے میں فائدے نقصان بتا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ شہر کی زندگی کے بارے میں فائدے نقصان بتا رہا ہے. تو یہ جو ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی ہے یہ کہلاتی ہے مکالمہ نگاری. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں جملوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, پر اثر جملے ہونے چاہیے, تہذیب کی عکاسی ہونی چاہیے, الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے, اور جملے جو ہے مکالمہ نگاری کے دوران جو ہے وہ مختصر ہونے چاہیے. زیادہ تفصیل سے موضوعات پر نہیں تحریر ہوتی ہے. مکالمہ نگاری دو طریقے سے ہوتی ہے, مخاطب سامنے ہو تو ہم اس وقت بھی کر سکتے ہیں, اور تحریری طور پہ جب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم لکھ کر جو ہے تحریر کر کر جو ہے وہ مکالمہ نگاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو موضوعات آپ کے سارے تقریباً ختم ہو گئے. ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک کے جو قواعد کے موضوع تھے, جو اسباق کے تھے, میں نے سارے وقت ترتیب وار آپ کو ہفتے کے لحاظ سے سمجھائے ہیں, یونٹ کے لحاظ سے بھی سمجھا دیا ہے کہ یونٹ کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہمارا اندر کا جو کام ہوتا ہے اس میں اس کی جھلک جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ انڈیکس کا کام ہے. کاپی کا جو انڈیکس آپ کو تیار کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے نصاب, پہلا نصاب کا جو پیج بنانا ہے وہ کس طرح بنانا ہے. سب سے پہلے کاپی کو باہر سے فل کریں گے, آپ تمام نام, رول نمبر, کلاس, سیکشن لکھیں گے. اس کے بعد اندر بھی آپ کا ہے, اپنا نام لکھیں گے, والد کا نام لکھیں گے, پھر لیول, مضمون, اپنی کتاب کا نام لکھیں گے. کاپی کا یہ پیج جو ہے بہت کافی ٹائم سے آپ فل کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ اس کو آرام سے پور کر سکتے ہیں. اب انڈیکس آپ کو کیسے بنانا ہے؟ انڈیکس کے لیے سب سے پہلے جو اوپر ہیڈنگ آئے گی وہ آئے گی مقاط اول کا آغاز. یعنی جب آپ نے اپنا پڑھنا شروع کرا نصاب کو اور کاپی پر کام کرنا شروع کرا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اوپر کیا چیز لکھنی ہے؟ مقاط اول کا آغاز ہوا. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہفتہ نمبر 1 آئے گا, پھر آپ کا یونٹ نمبر بھی 1 تھا, پھر اس کا موضوع کیا تھا وہ تحریر کرنا ہے. موضوع کے اندر جو پہلا آپ کے پاس اس کی پڑھائی آ جاتی ہے, اس کا تعارف آ جاتا ہے, پھر اس سے اس کے سوال جواب, پھر اس کے الفاظ معنی, اور اسی طرح تاریخ آپ نے لکھنی ہے. وہ آپ کے تحریری حل شدہ مواد پہ موضوع کے ساتھ ساتھ تاریخ, دن سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے سلسلے وار جو ہے یہ ترتیب سے آپ نے تمام انڈیکس بنانا ہے. پھر ہفتہ نمبر 2 کی ہیڈنگ دیجئے, خوش خطی سے کام کو تحریر کیجئے تاکہ پڑھنے میں سامنے والے کو آسانی ہو, اور اسی تحریر کے ذریعے سے آپ کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہفتہ نمبر 2 میں جتنا کام کرائے گا یہاں کارڈ شیٹ پر بھی آپ کے ترتیب سے موجود ہے, لیکن یہاں پر آپ نے تاریخ کے ساتھ جو ہے تحریر کرنا ہے, اور یہ جو چیز ہے آپ کو اپنے تحریری حل شدہ مواد سے جو ہے تمام مدد مل جائے گی. آپ نے اسی طرح ترتیب سے سارا انڈیکس بنانا ہے, اور جب آپ کا تمام انڈیکس جو ہے وہ بن جائے, تمام ہفتہ نمبر 6 تک دیکھیے تمام کام جو ہے آپ اپنا تحریر کر لیں, تو ہفتہ نمبر 7 میں آپ نے جو کام کیا ہے دہرائی کا اس کو آپ لکھیں گے.
کس طریقے سے آپ نے دہرائی کری ہے یا کیا ٹیسٹ کی شکل میں، تحریری شکل میں، زبانی شکل میں آپ نے کس طرح کام یاد کرا ہے. اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ جملہ تحریر کرنا ہے، کیونکہ آپ نے تمام ہفتہ وار اور یونٹ نمبر کے ساتھ جو ہے اپنا انڈیکس مکمل کرا تاریخ کے ساتھ. تو آخر میں جب آپ آئیں گے تو یہ آپ جملہ مکمل طور پہ تحریر کر کے اس انڈیکس کو جو ہے اس کا اختتام کریں گے. مقاط اول کی پہلی سیمائی کا اختتام، یہ جملہ تحریر کریں گے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا تمام انڈیکس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. یہ آپ کو سامنے بہت اچھے سے نظر آ رہا ہوگا. مقاط اول کی پہلی سیمائی کا اختتام. اس کے بعد آپ کا کام کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ مقاط اول کا ہیڈ بنائیں گے، کاپی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. اس میں ہفتہ نمبر 1، یونٹ نمبر 1 اور موضوع کہانیاں. تو اسی طرح اندر جو ہے اسی موضوع کا سارا کام ہوگا. یہ جب آپ کا تمام ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک آپ کا تمام مشقی کام مکمل ہو جائے تو آپ اپنے نصاب کا آخری پیج بنائیں گے. وہ کیسے بنائیں گے یہ دیکھیے. یہ سب آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، اسی طرح خوش خطی سے تحریر کرنا ہے تاکہ پڑھنے میں سامنے والے کو آسانی ہو. یعنی پورا سلیبس آپ نے مینشن کرنا ہے، ہفتہ کتنے ہیں، یونٹ کتنے ہیں اور اسباق کون کون سے، قواعد کا کون کون سے کام کیے. اپنا نام اور اپنا رول نمبر جو ہے وہ ضرور تحریر کرنا ہے. یہ آپ کا کاپی کا انڈیکس تھا اور نصاب کا آخری صفحہ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کام آتا ہے، ہمارے پیپر ہونے والے ہیں. ہم نے بتایا کہ آپ اپنی کاپی کو ہفتہ نمبر 1 سے ہفتہ نمبر 6 تک کا سارا کام مکمل کر کے خوش خط تحریر کر کے آپ اسکول میں اپنی کاپی بھیجیے. وہ آپ تنقیدی جائزے کے بعد آپ کو واپس ملے گی. تو آپ نے جو ہے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے. امتحان کی تیاری کرنی ہے اور امتحان دینے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کے پاس جو پیپر آئے گا وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، یہ بات میں آپ کو اس کارڈ شیٹ پر سمجھا دیتی ہوں. پیپر آپ کا کس طرح کا ہے، ہمیشہ پہلے بھی آپ دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ آج پھر میں آپ دہرا دیتی ہوں. پہلا مقاطی درمیانی امتحان، یعنی آپ کا اوپر کا پیٹرن ایسا ہی ہوگا. اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ الف میں سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، یعنی خالی جگہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا درست جواب کا انتخاب کرنا. تو پورا ایک سوال جو ہے اس میں پورے ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 6 تک جو خالی جگہ اسباق میں ہے، جو اہم نکات ہیں، وہ اس طرح خالی جگہ کی صورت میں یا درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ کو مکمل کرنا. یہ اس طرح کا سوال ہوگا. دوسرا حصہ ب ہے. اس میں بیانیہ جواب کے سوالات ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے سوال جواب ہوتے ہیں جن کا فوراً ہی ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر الفاظ معنی ہیں، مختصر سوال جواب ہیں، واحد جمع ہیں، مذکر مؤنث ہیں، مترادف ہیں، متشابہ ہیں، تشبیہ ہیں یا الفاظ ضد وغیرہ. اس طرح چھوٹے چھوٹے سے سوال ہوتے ہیں جن کو جلدی سے ہم جو ہے ہمیں یاد تو ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جلدی سے حل کر لیتے ہیں. ان کو حل کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا. تیسرا حصہ جو ہے پیپر کا وہ ہوتا ہے حصہ جیم. اس میں آپ کے پاس تفصیلی جواب کے سوالات ہوتے ہیں، یعنی ڈیٹیل دینی پڑتی ہے، تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے، جس میں تفصیلی سوال جواب بھی ہوتے ہیں جو آپ کی کاپی میں موجود ہیں. خلاصہ نگاری جو قواعد کے بڑے ٹاپک ہیں، جو موضوع ہے، وہ ہمیں یہاں تفصیل سے بتانے ہوتے ہیں. خلاصہ نگاری کسے کہتے ہیں، مکالمہ نگاری کیا ہوتا ہے، تفہیم سازی یعنی ایک عبارت ہوتی ہے تو اس سے منسلک جو سوال ہوتے ہیں ان کا جواب ہمیں تحریر کرنا ہوتا ہے. عبارت کو سمجھ کر اس کو تفہیم سازی کہتے ہیں. املا کا سوال آتا ہے، سمیع مہارت کا آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں سن کر جو ہے غلطیاں جو ہیں اپنی پیراگراف کی جو ہے وہ تحریر کرنی ہوتی صحیح کر کے.
مضمون لکھنا ہوتا ہے اور خطوط نگاری وغیرہ کا کام ہوتا ہے۔ پیپر کا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیپر بھی آپ کو میں ایک دکھا دیتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے اس میں ساری چیز آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں حصہ الف میں معروضی سوالات ہوتے ہیں، یعنی درست جواب کا انتخاب کر کے جو ہے خالی جگہ کو پر کرنا۔ یہ بالکل پہلا سوال اسی طرح ہوتا ہے اور پہلا حصہ یہ اسی طرح کے سوال سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں سوالات جو ہے وہ خالی جگہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ حصہ بے میں مختصر جواب کے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے بتایا الفاظ معنی ہے، جمع بنانا ہے، مترادف ہیں، سابقے ہیں، لائقے ہیں، محاورات ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ حصہ جیم یعنی بیانیہ جواب کے سوالات ہوتے ہیں جن کا تفصیل سے جواب دینا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس قواعد کے جو ہم نے موضوع پڑھے ہوتے ہیں، جیسے تلخیص نگاری ہے، خلاصہ نگاری ہے، سمیع مہارت ہے، فعل ہے، خطوط نویسی ہے، کردار نگاری ہے اور مضمون نویسی، یہ سارا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اقتباس ہوتا ہے، یعنی وہی تفہیم سازی جو میں نے آپ کو بتایا، ایک عبارت ہوتی ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس کے سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جواب ہم نے تفصیل سے لکھنے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہفتہ نمبر 7 یعنی دہرائی اعادہ جو ہے، ریویژن جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طرح آپ نے کرنی ہے۔ ایسے ہی ہفتہ وار آپ نے موضوعات کو اٹھانا ہے اور اپنے دہراتے چلے جانا ہے، ان کو یاد کرتے رہنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے لکھنے کی، تو آپ کو پیپر دینے میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ اب جو ہے آپ کی کاپی کا ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ آپ ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں اپنی کاپی کا کام جو ہے مکمل کر کے جلدی سے بھیج دیجیے تاکہ کام جو ہے وہ چیک ہو جائے۔ والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اس کام میں ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد فرمائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے اپنا جو بھی تھوڑا نقصان ہو رہا ہے ان کا تعلیمی جو ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اس میں ان کو مدد مل سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔